ریسٹورینٹ میں ایز اے ویٹر کا 25-30 ہزار لوگوں کو بیرونی ملک لے اگر ان کو کسی کے اوپر شک و شبہات ہیں تو وہ فوری طور پر انویسٹیگیشن کرانا چاہیے. ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں. انصاف نہیں مل رہا ہے. القا وسطی کے لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کو تنویر الیاس جیسا آدمی ملا. لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد 2 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کیا. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سہیل مناز اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں اوورسیز میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک نام بنایا, اپنا ایک مقام بنایا. پاکستان تحریک انصاف ضلع باغ کے سینئر سیاسی رہنما بھی ہیں. امراض جناب مسعود مناز صاحب. مسعود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسعود صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں, آپ نے کہاں سے سٹارٹ کہاں سے لیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا شکریہ. دبئی میں گیا تو میں بھی ایک عربی کے ویزے کے اوپر گیا وہاں پر, اور وہاں پر جا کے میں نے سب سے پہلے ٹرائی کر کے لائسنس لیا وہاں پر. پھر ایک ہوٹل میں ایز اے ویٹر کام کرتا رہا, وہاں سے میں نے لائسنس لے لیا. پھر میں نے گورنمنٹ کی جاب وہاں مجھے مل گئی. خوش قسمتی سے میرے بڑے بھائی تھے وہاں پر, ایک شیخ کے پاس کام کرتے تھے, تو انہوں نے سفارش کی تو مجھے بس گورنمنٹ کی جاب مل گئی. اور اس کے بعد تقریباً 13-14 سال میں نے جو ہے نا گورنمنٹ کی جاب کی. 1996 میں دبئی کے اندر کاروبار کا سٹارٹ کیا, تو میں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں سے ہمارے جو لوگ, کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے, تو میں نے بہت سارے لوگوں کو تقریباً 25-30 ہزار لوگوں کو بیرونی ملک یہاں سے وہاں لوگوں کو سیٹ کرایا, کام کاج پہ لگایا. کافی اسٹرگل کے بعد آپ یہاں تک پہنچے. آپ یہ بتائیں کہ کامیاب کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاست کب سے جوائن کی؟ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں سیاست. صاحب کے دور میں نے جب سیاست شروع کی تو ہم نے یہ باغ کی گلیوں کوچوں میں سیاست کی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمیں. اور اس کے بعد جو صحیح میرے جو قائد ہیں جنہیں میں آج بھی مانتا ہوں, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ کرنل نسیم صاحب تھے. انہوں نے ہمیں ٹرین کیا سیاست کے اندر, تو ہم نے جو بھی سیاست میں سیکھا ہے تو وہ کرنل نسیم صاحب نے ہی سکھایا ہے. حال ہی میں تنویر الیاس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے القا وسطی باغ میں نامزد ہوئے, آپ نے ان کی سپورٹ کی, آپ نے بھی درخواست جمع کروائی ہوئی تھی, اس وجہ سے ان کے حق میں وڈرا. نہیں, اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے پارٹی پالیسی کو فالو کی ہے. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ یہ ہمارا حق تھا, جمہوری حق بھی تھا کہ ہم نے درخواست بھی جمع کرائی ہوئی تھی اور ہم نے ٹکٹ کی کوشش بھی کی. تو ٹکٹ چونکہ خان صاحب نے ٹکٹ جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کو دے دیا, اور پارٹی پالیسی کے ساتھ میں نے جو ہے نا صاحب نے تنویر الیاس صاحب کو ٹکٹ دیا. میں نے ان کی بھرپور سپورٹ بھی کی, اور آپ نے پورے حلقے میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے ہر جگہ میں تنویر الیاس صاحب کی کمپین بھی چلائی. اور انشاءاللہ ایک بات یہ بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ تنویر الیاس صاحب الیکشن بھی بھاری اکثریت سے جیت چکے ہیں, اور جو وعدے ہم نے لوگوں سے کیے ہوئے ہیں تنویر الیاس صاحب نے بھی کیے ہوئے ہیں, میں نے خود کیے ہوئے ہیں. اور میں تنویر الیاس صاحب کی جگہ میں لوگوں کو میں گارنٹیڈ ہوں کہ میں جو وعدے ہم نے کیے ہیں وہ وعدے انشاءاللہ اس سے بڑھ کر پورے کریں گے ہم انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے آپ کو دیکھا, آپ ہر جگہ ہر پولنگ اسٹیشن پر تنویر الیاس صاحب کی کمپین کرنے کے لیے گئے. کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی جانب سے کیا رسپانس تھا؟ اچھا رسپانس ملا ہے اس بار؟ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے عوام کی طرف سے تنویر الیاس صاحب کو بہت اچھا رسپانس ملا ہے. ہمیں جس جگہ پہ بھی ہم گئے لوگوں نے بہت ہمارا استقبال کیا, اور لوگ چاہتے بھی یہ چاہتے تھے کہ, اور تنویر الیاس صاحب ایک اچھے انسان بھی ہیں, اور اس کے بعد ایک بڑے سرمایہ دار بھی ہیں. اور انشاءاللہ مجھے پوری توقع ہے کہ تنویر الیاس صاحب جو عوام کے ساتھ ہم نے وعدے کیے اس سے 2 گنا یا 5 گنا زیادہ انشاءاللہ وہ کام کریں گے. اور میں نے لوگوں سے یہ کہا بھی ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹوں نے جس طرح کیا ہے اس سے انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کر 5 گنا زیادہ کام کریں گے, اور آپ تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح کے حالات و واقعات چل رہے ہیں, آئے روز کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھا سوال. اپیل کرتا ہوں یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی کہ جو مجرم ہے اصل مجرم کو ہی پکڑا جائے, اس کو کافر کردار تک پہنچایا جائے. بیرونی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ آئیں گے اور آ کے مجھے ہی پوچھیں گے, وہ یہ نہیں پوچھیں گے یہ سہیل آپ کا بھائی لگتا ہے یا بیٹا لگتا ہے یا باپ لگتا ہے. نہیں, جس نے جرم کیا وہ اسی کو پکڑتے ہیں. چاہے وہ دیکھیں, یہ قانون بھی یہی کہتا ہے, ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اسی کو پکڑو. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جی جرم میں نے کیا اور ایف آئی آر میں جو ہے آپ کا نام, دوسرے کا نام, تیسرے کا نام, یہ جھوٹی ایف آئی آر کراتے ہیں, جس کی وجہ سے انصاف نہیں مل رہا ہے. اچھا ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ آزاد کشمیر میں, نہ صرف آزاد کشمیر میں, پاکستان بھر میں ہر دوسرے گھر میں زمین کے تنازع ہوتے ہیں. زمین کے تنازع وہ پھر کیس عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, عدالتوں میں نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے ہیں. آپ اس حوالے سے ہمارے آزاد کشمیر کے جتنے لوگ ہیں بیسکلی بہت غریب لوگ ہیں. نہ تو ہمارے پاس انڈسٹری ہیں, نہ تو ہمارے پاس کوئی فیکٹری ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں اکوموڈیٹ ہو سکیں. اور پورے 10-10 سال 5-5 سال میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کیسوں کے اندر لوگ 5-5 سال 2-2 سال 10-10 سال چلتے ہیں.
تو یہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. تو میں وزیر اعظم صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ ان چیزوں کو من 2 اور 3 مہینے کے اندر ان کیسوں کو ختم کر دینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو نو منتخب وزیر اعظم اعتماد پر اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جنہوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو وزیر اعظم منتخب کیا، وہ ان کے اعتماد پر پورا اترنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ بالکل انشاءاللہ وہ پورا اتریں گے. اور دیکھیں، ایک تو وزیر اعظم صاحب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے آتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو عوام کے لیے بالکل اوپن کیا ہوا ہے، اوپن کر دیا ہے. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے مجھے کہ ہر آدمی ان تک رسائی حاصل، جتنے بھی مسائل ہیں وہ عوام کی دہلیز پر انشاءاللہ حل ہوں گے. جس طرح ہمارے وزیر اعظم کام کر رہے ہیں، یہ ابھی تو 1 ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے ہر آدمی سے، خواہ وہ کسی طبقے سے ہے، وزیر اعظم صاحب کھلے دل سے اسے جو ہے نا مل رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ان سے، لوگوں کی مجبوریوں کا حل نکال. انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں آپ کو ایک بڑی تبدیلی نظر آئے گی کہ ایک بہتر نظام وہ لے کے آئیں گے آزاد کشمیر کے اندر. اور لوگ جو کہ 50-60 سال سے پیسا ہوا طبقہ انشاءاللہ وہ اوپر آئے گا. پاکستان تحریک انصاف ضلع باغ کے صدر وقاص نسیم صاحب انتقال کر گئے، ان کے حوالے سے مختلف چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان کا قتل کیا گیا، اس طرح کوئی معاملات ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ان کی پوری فیملی سے تعزیت کرتا ہوں. میں خود بھی جنازہ پہ وہاں پر موجود تھا. اس طرح کی چہمہ گوئیوں تو ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی پتہ چل رہا ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا حالانکہ کے اوپر بہت غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ بیگم امتیاز نسیم کے خلاف بھی کسی نے یہ سوشل میڈیا پر لگایا ہوا تھا، لیکن یہ سراسر غلط ہے. دیکھیں، یہ ان کی فیملی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی فیملی کو چاہیے کہ وہ انویسٹیگیشن اگر کرانا چاہتے ہیں تو وہ انویسٹیگیشن کرائیں، ضرور ان کو کرانا چاہیے. چونکہ اس طرح اگر انویسٹیگیشن نہ ہوئی اور اگر تو یہ حقیقت ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ہاں سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل ہوا، تو اگر ایسی بات ہے تو ان کو انویسٹیگیشن کرانی چاہیے، تاکہ اس طرح اگر رہا تو ہر جو بھی آواز بولے گی وہ آواز بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ نہ صرف کہ آزاد کشمیر، پاکستان، آزاد کشمیر سب کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ اگر تو ایسی بات ہے، مجھے تو اس بات کا یہ علم تو نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن ہم بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے. تو یہ ان کی ہے، یہ ان کو چاہیے کہ اگر ان کو کسی کے اوپر شک و شبہات ہیں تو وہ فوری طور پر انویسٹیگیشن کرانا چاہیے. ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. اس بار اگر تنویر الیاس صاحب کے کسی چاہنے والوں نے یا کارکنوں نے اگر یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، ان کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا؟ دیکھیں، وزیر اعظم تو تنویر الیاس صاحب نے بھی یہ کہا تھا، اور مطلب انہوں نے یہی کہا، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی سپیچ بھی سنیں گے، ان کے انٹرویو بھی سنے ہوں گے کہ جو فیصلہ خان صاحب کریں گے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا. تو یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا اور انہوں نے وہ فیصلہ قبول کیا. اور ایک بات میں آپ کو یقین سے یہ کہتا ہوں کہ حلقہ وسطی کے لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کو تنویر الیاس جیسا آدمی ملا ہے. آپ حلقے کے کونے کونے پہ گئے ہیں، ہر پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہیں، آپ نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں، ظاہر سی بات ہے تنویر الیاس صاحب اقتدار میں آ گئے ہیں، وہ لوگوں سے ملیں گے نہیں ملیں گے، ان سے رابطہ کریں گے نہیں کریں گے، لوگ تو آپ سے پوچھیں گے کیونکہ آپ عوام میں رہنے والے سیاسی رہنما ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو عوام سے وعدے کیے ہوئے ہیں تنویر الیاس صاحب ان میں پورا اترنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ 100% نہیں بلکہ 200% ہم پورا اتریں گے اس کے اوپر. تنویر الیاس صاحب عوام کے اندر رہیں گے، وہ آئیں گے. پہلے لوگ یہ کہتے تھے نا الیکشن سے پہلے کہ تنویر الیاس کہاں ملے گا، یہ ملتا ہی نہیں ہے، یہ کسی کو اس کے پاس اتنی سیکورٹی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ تنویر الیاس ہر پولیس اسٹیشن کے اوپر گیا، اور ہم ہر پولیس اسٹیشن لوگ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ تنویر الیاس صاحب حلقے میں نہیں آئیں گے، وہ انشاءاللہ حلقے میں بھی آئیں گے. ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے باغ کے اندر ایک بڑا پروگرام کریں گے. بتائیے گا کہ آپ کیونکہ ایک سینئر سیاسی رہنما ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر بھی. گزشتہ 2 روز پہلے مریم نواز صاحبہ کے بیٹے جنید صفدر کا نکاح کی تقریب ہوئی، والدہ یہیں پہ رہیں، والد یہیں پہ رہیں، وہ تقریب انہیں ملک رکھنے وجہ کیا؟ اچھا، میں آپ سے یہ بات، میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ پاکستانی عوام کو کس طرح بڑے آرام سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مجھے یہ بات بتائیں، مجھے تقریباً 25-28 سال ہو گئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ میں بیرونی ملک میں رہا، وہاں کاروبار بھی کرتا رہا، نوکری بھی کرتا رہا، اور میرے پاس 1 ارب 2 ارب روپیہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، میں بزنس بھی کرتا رہا ہوں لیکن میرے پاس 1 ارب 2 ارب روپیہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ کہتی ہے کہ جی میری پاکستان میں تو کیا، لندن میں تو کیا، پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بات بتائیں کہ کل جو پرسوں 2 آپ نے دیکھا ہوٹل کے اندر 2 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کیا. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کیپٹن صفدر کے پاس کیا تھا؟ کیپٹن صفدر تو وہ ملازم ہے،
اور ملازم کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپیہ، چلو 1.5 لاکھ روپیہ کر لیتے ہیں، 2 کر لیتے ہیں، 2 کر لیں۔ اگر 2 لاکھ روپے میں گھر کا صحیح طریقے سے چولہا نہیں جلتا ہے آج کل، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ بات بتائیں کہ 2 ارب روپیہ وہ کہاں سے لائی ہے؟ اگر انویسٹیگیشن، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف ہی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، باقیوں کے خلاف نہیں۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ مریم صفدر کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ جو یہ خود کہتی ہے، یہ مریم صفدر کی زبان ہے کہ ٹی وی کے اوپر آ کے کہتی ہے کہ میری پاکستان میں، لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں۔ آج مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ 2 ارب روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے وہاں۔ یہ کس کا پیسہ خرچ ہوا ہے؟ یہ ہماری عوام کا پیسہ خرچ کیا گیا ہے، اور یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں۔ عوام نے ان کو تو پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ جیلوں سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے، اور ان سے کڑا حساب لینا۔ عمران خان صاحب سے پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ ان سے کڑا حساب لیا جائے، اور 1 روپیہ جو انہوں نے لوٹا ہوا ہے، وہ لوٹا ہوا عوام کا پیسہ واپس عوام کو واپس کیا جائے۔ اور میں عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کو پاکستان میں جب بھی جہاں نظر آئیں ان کو جوتے ماریں، اور ان کو یہ کہیں کہ جو ہمارا پیسہ واپس کریں۔ یہ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارا پیسہ لوٹ کے یہ گئے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں 3 سالیں مکمل کر چکی ہے، 3 سالوں کی کارکردگی پر آپ کتنا مطمئن؟ الحمدللہ جی، بہت ہی اچھے کام کیے ہیں خان صاحب نے۔ خان صاحب کے اوپر کوئی نہ تو کرپشن کا الزام ہے، نہ آج تک کوئی اس کے اوپر کرپشن۔ اگر کسی کو یہ شک ہے، کوئی بھی کسی بھی جماعت کو، وہ جائے، عدالتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جائیں وہ خان صاحب کا اگر کہیں انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، کسی کو نظر آتی ہے، تو جائیں، عدالتیں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک چیز سے میں بھی مطمئن نہیں ہوں، وہ اس چیز سے کہ مہنگائی غریب عوام رو رہی ہے۔ بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی بے شمار ہے۔ میں خان صاحب سے بھی اپیل کروں گا، اپنی حکومت سے بھی اپیل کروں گا کہ بھائی مہنگائی کے اوپر فوری طور پر کنٹرول کیا جائے۔ اور انشاءاللہ جس طرح میں آپ کو ایک بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں 25-28 سال کا عرصہ میں نے بیرونی ملک میں گزارا، وہاں پر ہمارے لوگوں کی، یہ جو کپڑے والے لوگ تھے، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ مطلب راستے پہ چلتے چلتے پولیس والے روک لیتے تھے اور ہمیں انویسٹیگیشن کرتے تھے۔ لیکن آج جب سے خان صاحب آئے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ پاکستانیوں کی اوورسیز کے اندر اتنی عزت کی جا رہی ہے کہ اب کوئی ہمیں ایسے میلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ مطلب اتنی عزت ہے گرین پاسپورٹ کی۔ خان صاحب نے جو کہا تھا انہوں نے دلوائی ہے۔ میں خان صاحب کا بھی شکر گزار بھی ہوں کہ خان صاحب نے بیرونی ملک جتنے بھی رہنے والے اوورسیز ہیں ان کے لیے بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ 5-6 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مہنگائی بھی ختم ہو چکی ہے۔ آخر میں آزاد کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آزاد کشمیر کے عوام کو ایک یہی پیغام دینا چاہوں گا، ایک تو بھائی چارے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ادب احترام سے پیش ہوں۔ دوسرا نمبر یہ کہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ 5 سالوں کے اندر آزاد کشمیر میں ایک مثالی کام کرے گی، تعمیر و ترقی کے کام کرے گی۔ جو ہماری یونیورسٹیوں کے مسائل ہیں، مسئلے ہیں، وہ انشاءاللہ حل کریں گے ہم۔ تعلیم معیار بہت بہتر کریں گے ہم انشاءاللہ، بہتر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے تعلیمی معیار بہت بہتر ہے۔ اور جو بھی قومیں پڑھی لکھی قومیں، ہمیشہ وہی ملک ترقی کرتا ہے جس کی قومیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں۔ اور انشاءاللہ مطمئن رہیں لوگ، اس گورنمنٹ سے مطمئن رہیں، اور تبدیلی آئے گی، اور اچھی تبدیلی آئے گی۔ آپ کو انفراسٹرکچر جو ہمارا بے شمار خراب ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کے حکم سے 5 سال نہیں بلکہ 2 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس طرح بنائیں گے انفراسٹرکچر کو کہ یہاں دنیا دیکھے گی کہ یہ جس طرح یورپ میں انشاءاللہ بنا ہوا۔ اور اس کے بعد ہمارے آزاد کشمیر کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ٹورزم ہے۔ اس ٹائم ٹورزم کا بہت مواقع ہیں۔ میں حکومت وقت سے بھی، جو ہماری گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ ٹورزم کے اوپر فوکس کیا جائے۔ اس سے ہماری تجارت بڑھے گی، ریویو آئے گا ہمارے پاس، اور ہمیں بے روزگاری کو ختم کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ روزگار کے موقع فراہم ہوں گے، بے روزگاری ختم کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ چونکہ دیکھیں لوگوں کو ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں گورنمنٹ کی جاب ہو، مطلب ہمارے پاس ریاست کے اندر اتنا وہ چیز نہیں ہے کہ جی ہم سب لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں۔ تو اس میں سرمایہ داروں کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ آزاد کشمیر میں آئیں، سرمایہ داری کریں۔ اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے باغ کے اندر ایک MTBC کا ایک ادارہ لگا ہوا ہے، اس میں تقریباً بڑی خوشی کی بات ہے کہ ضلع باغ کے لوگ ہی 4-4.5 ہزار لوگ کام کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لوگوں کو روزگار میسر ہوا ہے۔ اسی طرح کہ میں سرمایہ داروں کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ وہ آزاد کشمیر میں آئیں، اپنا سرمایہ لگائیں، اور اس میں پرائیویٹ سطح پر لوگ آئیں، سرمایہ لگائیں، وہاں پر انڈسٹریاں لگائیں، فیکٹریاں لگائیں، جس طرح MTBC کی طرز کی ہیں۔ تو اس میں ہمارے لوگوں کو روزگار مہیا ہو جائے گا۔ اور ہمارے اتنی تعداد بھی نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر، مطلب میرا خیال میں 40-45 لاکھ لوگ ہیں۔
تو ان کو بہت ایزی اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ محسود مناز صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ پرائیویٹ سطح پر بڑے سرمایہ دار اگر انویسٹمنٹ کریں, ٹورزم پہ انویسٹمنٹ کریں, پرائیویٹ سطح پر کمپنیاں بنائی جائیں تو ہمارے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں. اور ان سے ہم نے دفتر کے حوالے سے بھی بات کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ عوام کا پیسہ, یہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے, وہ جا کے بیرون ملک پہ نیکا کی تقریبیں ہو رہی ہیں. 2 ارب روپیہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے نیکا کی تقریب میں خرچ کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ سہیل مناز کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.